بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، کتاب الفوائد ابن قیم رحمہ اللہ کی ہم پڑھ رہے تھے، اور آخر میں ہم نے سورۃ التکاثر کی مختصر تشریح ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد وہی اقوال زرعی اور حکمت کی باتیں ہیں جو ہم الگ الگ کلاسوں میں ساتھ ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں، تو ان کو کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے ان کو اسکپ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ آگے انہی اقوال زرعی میں ہی آخری دو اقوال ہیں جنہیں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے، لیکن یہ کیونکہ طویل ہیں، تھوڑے سے تفصیلی ہیں، تو ان کو میں نے سوچا کہ ان کو ہم قاعدہ ایک سبق کے طور پہ ہم پڑھیں گے تاکہ ہمیں ان سے بھرپور فائدہ ہم لے سکیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے جو آج کے سبق میں جو باتیں ہمیں بتائی ہیں بڑی شاندار بات ہے۔ فرماتے ہیں اذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه 6 مشاهد۔ اذا جرى على العبد، جب بندے پہ جاری ہو، یعنی بندے کے ساتھ ہو، مقدور کوئی ایسی تقدیر کی بات، یعنی کوئی مقدور کا مطلب یہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ لیا، انسان کی مرضی ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، یکرہ ہو جو انسان کو ناپسند ہو، یعنی ایسی کوئی تقدیر، مطلب کوئی بیماری، کسی اپنے کا فوت ہو جانا، مال میں کاروبار میں نقصان ہو جانا، گھر میں کوئی جو ہے گھر تباہ ہو جانا، اولاد میں، یعنی جو اللہ نے آزمائشیں جو بتائی ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف، جوع، بھوک، خوف والجوع ونقص من الاموال، مال میں کمی، جانوں میں کمی، اور پھل اور میووں میں کمی، یہ جو جن چیزوں میں اللہ آزماتا ہے، تو اس وقت چھ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، یعنی 6 بنیادی باتیں ہمیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مشہد التوحید، پہلا جو مشہد ہے، جو چیز ہے جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے وہ ہے توحید۔ اس میں توحید کا ایک پہلو ہوتا ہے، ہر اللہ کی تقدیر میں ایک توحید کا پہلو ہوتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي قَدَّرَ، اور یہ کہ اللہ ہی نے اس چیز کو لکھا ہے۔ وَشَاءَ، اور اللہ ہی نے چاہا تو یہ کام ہوا۔ میرا بیٹا فوت ہو گیا، میرے ماں باپ فوت ہو گئے، میرا کاروبار ڈپ ہو گیا، میں بیمار ہو گیا ہوں، نقصان ہو گیا، پتہ ہو مجھے توحید کا یہاں پہ ایک عنصر ہے کہ اللہ نے چاہا، وَلَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، وہی ہوتا ہے جو اللہ نے لکھا ہے، یہ توحید ہے۔ اس وقت فوراً ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ یہ اللہ نے نہیں، اللہ ہی نے کیا ہے، اللہ ہی کی مرضی تھی۔ ڈاکٹروں کی کوتاہی ہوگی، فلاں فلاں، یہ اسباب ہے، اسباب بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ اللہ کی مرضی تھی تو یہ کام ہوا، اللہ کی مرضی تھی تو ڈاکٹر سے غلطی ہوئی، اللہ کی مرضی تھی تو دھیان نہیں دیا گیا، اللہ کی مرضی تھی تو ڈرائیور کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا اور حادثہ ہو گیا، اللہ کی مرضی تھی تو یہ وہ ہوں گے دنیاوی اسباب کے، اس نے یہ کیوں دھیان نہیں دیا، کیوں، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ دنیاوی معاملات ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، ان کے جو بھی ہوگا شرعی لحاظ سے دیکھا جائے گا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن اللہ کی مرضی تھی تو یہ معاملہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ توحید کا پہلو۔ وَخَلَقَهُ، ان اللہ هو الذی قدرہ، اللہ نے تقدیر لکھا، وَشَاءَهُ، اور اللہ کی یہ مرضی تھی، چاہت، وَخَلَقَهُ، اس چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، وَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ That's all۔ یہ ہے بنیادی، کسی بھی پریشانی کو دیکھیں گے تو یہ ایک ہمارے ذہن میں یہ بات، پہلی بات یہ آنی چاہیے۔ دوسری بات، الثانی مشہد العدل، انصاف کا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، عدل فیہ قضاؤک، ہم نے پڑھا نا، وہ جو ہم نے حدیث پڑھی تھی بہت لمبی، میرے خیال سے 7-8 کلاسیں ہم نے لی تھی، اس میں یہی ہم نے پڑھا تھا، مشہد العدل، انصاف کا تقاضا، وَأَنَّهُ مَاضٍ فِيهِ حُكْمُهُ عَدْلٌ فِيهِ قَضَاؤُهُ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس پر ماضی ہے، جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ اس کے مطابق وہ معاملہ ہو کے رہنا ہے، اور عدل فیہ قضاؤہ، اللہ جو تو نے فیصلہ کیا یہ عدل ہے، مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میرا کاروبار جو ڈب ہوا نا یہ تیرا عدل ہے، یہ انصاف کا مطلب ہے کاروبار ڈب ہونا، اس وقت میرا بیٹا فوت ہو گیا، یا اللہ انصاف کا مطلب یہی تھا کہ میرا بیٹا فوت ہو جائے،
اگر فوت نہ ہوتا تو انصاف نہ ہوتا، کیونکہ اللہ تیرا فیصلہ ہو اور انصاف نہ ہو، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں مومن بنائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن یہی تو آزمائش ہوتی ہے نا، آزمائش بھی تو یہی ہوتی ہے کہ اس وقت اس مصیبت کی گھڑی میں یہ کیا کرتا ہے آگے سے۔ مصیبت جو آنی ہے وہ تو آنی ہے، دنیا جہان کی طاقتیں لگ جائے اسے روک نہیں سکتے، بس وہاں آزمائش یہ ہوتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو اس وقت، اور اس گھڑی میں اس لمحے میں ہمارا کیا کردار ہوتا ہے۔ اس لمحے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا جنگ میں، تو وہ چلا رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ صبر کرے، تو اس عورت نے کہا کہ آپ کو کیا پتا میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں، آپ مجھے صبر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس عورت کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے تو لوگوں نے ان کو کہا کہ تم نے کس سے بات کی، یہ اللہ کے رسول ہے، تم اللہ کے رسول سے کس طریقے سے بات کر رہی ہو؟ تو وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئی اور وہ آئی اللہ کے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ میں مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا۔ تو آپ نے کہا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو صدمے کے وقت ہے، جب صدمہ آئے اس وقت صبر دکھانا ہے، بعد میں تو اللہ صبر دے ہی دیتا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے انسان کو، لیکن اس وقت صبر کرنا یہ ہوتی بڑی بہادری۔ تو اصل اجر بھی وہیں پر ہے جب انسان مصیبت کو اپنے آنکھوں سے دیکھے اور اس وقت کہے الحمدللہ، اس وقت کہے یا اللہ یہ تیرا عدل ہے، اے اللہ تو واقعی میں عادل ہے، اے اللہ تیرے عدل کی تو کیا ہی بات ہے، تو کتنا انصاف کرتا ہے، تو نے واقعی میں انصاف کیا ہے۔ اللہ اپنے دل سے اس بات کا اقرار کرنا، اللہ اکبر۔ تیسرا کہتے ہیں مشہد الرحمہ، رحمت کا منظر، کیا مطلب؟ ان رحمتہ فی ھذا المقدور غالبہ، کہ اس فیصلے میں صرف عدل ہی نہیں ہے بلکہ مولا تیری رحمت بھی ہے۔ مشکل ہوتا ہے، ویسے بہت مشکل ہوتا ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا کہ اللہ کی رحمت ہے، شیطان نہیں ایکسیپٹ کرنے دیتا اور انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مشہد الرحمہ، رحمت، وان رحمتہ فی ھذا المقدور، اس اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں اللہ کی رحمت ہے، غالبۃ لغضبہ وانتقامہ، اللہ کی غضب اور اللہ کے انتقام پر اللہ کی رحمت غالب رہتی ہے، اور رحمتہ حشوہ، اور بنیادی طور پہ ہمیشہ اللہ رحمت کے ساتھ ہی پیش آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر مصیبت آئی ہے نا تو یا اللہ یہ بھی تیری رحمت ہے، کیونکہ تیری رحمت تیری غضب پہ سبقت کر چکی ہے، تو اپنی رحمت کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ اے اللہ میرا کاروبار جو ڈب ہوا ہے نا، یہ تیری رحمت ہے، یہ بعین ہی رحمت ہے، رحمت ہے ہی یہی، عدل بھی یہی ہے اور توحید بھی یہی ہے کہ تو نے ہی یہ کام کیا ہے اور تیرا یہ کہنا کرنا عدل تھا، اور اے اللہ یہ تیری رحمت کی بے شاندار مثال ہے کہ تو نے یہ فیصلہ کیا ہے، چاہے وہ مجھے پسند آئے یا نہ آئے۔ یہ اللہ کی رحمت، رحمان الرحیم کو اگر انسان سمجھ لے کہ یہ رحمت تھی تو یہ کام ہوا، اور اگر یہ نہ ہوتا نہ جانے اس سے کتنی بڑی مصیبت آتی میرے اوپر، نہ جانے اس کا کتنا برا انجام ہوتا۔ اور یقین مانے شاید دنیا میں کبھی انسان کو ریلائز نہ بھی ہو، تو آخرت میں تو انسان کو واقعی میں ریلائز ہوگا کہ واقعی میں اللہ کی رحمت تھی۔ اور صرف اچھائی نہیں، برائی غلطیاں بھی جو ہوتی ہیں نا، وہاں پہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ انسان کو یہ ریلائز ہوگا کہ میں اس سے بڑا نقصان کر بیٹھتا اور اس سے بڑے جرم کر بیٹھتا، یہ اللہ نے مجھے بڑے جرم سے اور بڑے نقصان سے چھوٹے نقصان میں ڈالا، یہ بھی میرے اللہ کی رحمت تھی، وہ چاہتا تو مجھے اس سے بڑے خطرناک معاملات میں مجھے الجھا دیتا۔ تو انسان تو بس سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے نا، انسان تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ابھی کو دیکھتے ہیں کہ ابھی میرا دل کر رہا ہے کہ میں ابھی امیر بن جاؤں، ابھی میں طاقتور بن جاؤں، ابھی میں سب سے آگے نکل جاؤں، ابھی میں خوشیوں والی زندگی مجھے مل جائے، ابھی میں کامیاب ہو جاؤں، ترقی کروں، ابھی میں بہت زیادہ علم پڑھ لوں اور علم میں سب سے آگے نکل جاؤں۔ ابھی مسئلہ مصیبت یہ ہے نا، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اللہ فرماتے ہیں انسان تو ہے جلد باز، اس کو ہر چیز آج ہی چاہیے۔ بیمار ہو جائے تو وہ کہتے ہیں بس فوراً ٹھیک ہو جاؤں، بھوک لگتا ہے تو کہتے ہیں بس میں فوراً کھا لوں، وہ نہیں سوچتا کہ چلو واسطے، نہ ہم بڑے جلد باز ہیں۔ تو لیکن اللہ تو حکیم ہے نا، اللہ اکبر، اللہ جانتا ہے کہ کون سا کام کب میرے لیے بہتر ہے، اس وقت اس کو ڈاؤن کرنا ضروری ہے، اللہ جانتا ہے۔
یوسف علیہ السلام کی چاہت تو تھی کہ مجھے میرے بھائی نہ پھینکے، مجھے میرے بھائی نہ چھوڑیں. جب پھینک دیے گئے کنویں میں تب بھی ان کو تھا کہ شاید میرے بھائی مجھے نکال لیں تو کتنی ہی اچھی بات ہے، میں جان چھٹ جائے گی. شاید اس وقت وہ بھائیوں کی ریکویسٹ بھی کر رہے تھے کہ میرے بھائیوں نہ کرو میرے ساتھ ایسے، کیوں مجھے مار رہے ہو، کیوں مجھے کنویں میں پھینک رہے ہو، کیوں، میں نے کیا تمہارا بگاڑا ہے، نہ کرو ایسے. ریکویسٹیں بھی کر رہے ہیں بھائی، لیکن اس وقت نہیں دیکھ پا رہے تھے. اللہ اکبر، چاہ رہے تھے لیکن وہ رحمت تھی میرے اللہ کی جو وقتی طور پہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. بادشاہ کے وہاں جا کے پھر غلام بن گئے، غلام بازار میں بیچے جا رہے ہیں. وہ چاہتے تھے کہ انہیں بازار میں بیچا جائے. ایک شہزادوں والی زندگی گزارنے والا لڑکا اور بازار میں غلام بن کے بیچا جا رہا ہے. چاہتے تھے کہ یار کیوں میرے ساتھ اس طرح کر رہے ہو، تم نے مجھے کنویں سے نکال لیا تم لوگوں نے تو مجھے میرے ماں باپ کے حوالے کر لیتے. لیکن نہیں، سارے ظالم بنے ہوئے. بھائیوں نے بھی اپنا پورا کردار نبھایا، یہاں پہ انہوں نے بھی اپنا کردار نبھایا. اب بادشاہ کے گھر میں آئے ہیں، وہاں پہ چند سکون کے کچھ سال گزرے، پھر وہ زنا کی طرف جو ہے نا وہ لے کے جانے کی کوشش، اور اس کوشش سے بچتے بچتے جیل. اب جیل جانے والے شخص ایک عظیم شخصیت ہے، اور جیل میں وہ بھی ایک تکلیف، اور جیل میں بھی کئی سال ڈاؤن 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 ڈاؤن. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچا ہوتا ہے. تو زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ خیر ہے، وہ خیر ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جو وقتی طور پہ انسان نہیں سمجھ پاتا، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو اندازہ ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ سبقت ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کسی قوم پہ اگر عذاب بھی بھیجا ہے نا تو وہاں پہ بھی اللہ کی رحمت موجود ہے. اللہ اس سے زیادہ خطرناک عذاب نازل کر سکتا تھا، اللہ اس سے دردناک تکلیف میں ڈال کے بھی موت دے سکتا تھا، لیکن اللہ کے اس عذاب میں بھی اللہ کی رحمت آگے ہے، اس تکلیف میں بھی اللہ کی رحمت موجود ہے. تو کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوتا جس میں اللہ کی رحمت نہ ہو. نمبر 5 کہتے ہیں نمبر 4 مشہد الحکمہ، اس میں حکمت ہے. یعنی وَأَنَّ حِكْمَتَهُ سُبْحَانَهُ اقتضت ذَلِكَ لَمْ يُقَدِّرْهُ سُدًى وَلَا قَضَاهُ عَبَثًا. صرف اللہ کی رحمت ہی نہیں بلکہ یہ حکمت بھی ہے. میرے اللہ حکیم ہے، دانا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے. اور اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت یہ کام ہو. جس طرح انسان ہوتا ہے نا، دنیا میں کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ یار بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹی قربانی دے دو، کیا ہو گیا، خیر ہے، کچھ قربانی دے دو، بڑا مقصد حاصل کرنا ہے نا. انسان عقل مندی کرتا ہے اپنے طور پہ نا، ہمیں اپنے مطابق ہمیں جو صحیح لگتا ہے ہم کوشش تو کرتے ہیں بہتری کی طرف جانے کی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ عقل مندی کرنے والے کی کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے؟ 20 سال، 50 سال، 100 سال کا ایکسپیرینس ہوگا. میرے اللہ کی ایکسپیرینس پہ قربان جاؤں، جس کے سامنے یہ انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک انسان کی ہر چلاکیاں، انسان کی ہر ترقی کو یہ دیکھ چکا ہے. دیکھنے سے پہلے بھی اس اللہ کے علم میں تھا، اس اللہ نے پہلے ہی تقدیر میں لکھ لیا قیامت تک کیا کیا ہوگا. اور اپنے آنکھوں کے سامنے یہ اللہ دیکھ رہا ہے ہر انسان. ابھی ہم سے پہلے کروڑوں خربوں اربوں خربوں لوگ گزرے ہیں، سب کو دیکھتا گیا، ہر ایک کے بارے میں وہ جانتا ہے. کیا اللہ سے زیادہ میرا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے؟ جیسے کائنات میں آسمان اور زمین کے پاس بھی وہ تجربہ نہیں ہے، آسمان اور زمین نے بھی وہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں جب سے یہ بنی ہے جو میرے اللہ کا علم ہے. بے شک ان کے بننے سے پہلے بھی میرے اللہ کے علم میں ان میں سے کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اللہ ہر چیز کے بارے میں پہلے علم رکھتا تھا. تو اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے اللہ کے ہر فیصلے میں کہ اللہ کا حکمت یہ اللہ نے ایسے ہی کہتے ہیں کہ لم یقدرہ سدًا، بے مقصد نہیں ہوا، اس میں کوئی مقصد ہے، فائدے ہیں. میں اس وقت اس گرمی میں بائک چلا رہا ہوں، گاڑی چلا رہا ہوں، میری گاڑی یہاں رستے کے درمیان میں گرمیوں کے موسم میں شدید گرمی میں میری گاڑی یہاں بند ہو گئی، دور دور تک کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے. میرے اللہ کی حکمت ہے. وہ اللہ کی حکمت نہ ہوتی تو ابھی میں پتہ نہیں کہاں ہوتا. رحمت تو ہے ہی، حکمت بھی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ اس وقت گاڑی بند کرنا ضروری ہے، ابھی گاڑی بند ہوگی نا تو بندے تو فائدے میں رہ جائے گا. اللہ اکبر، قربان جاؤں اپنے اللہ کی عظمت پہ. اور اللہ تعالیٰ ابن قیم رحمہ اللہ کی قبروں پہ، ان کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے.
جنت الفردوس میں اللہ مقام اللہ تعالیٰ نے نوازے، جنہوں نے یہ خوبصورت نکات یہاں جمع کیے، اور ان میں یقیناً ان کے علم کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص قرآن اور حدیث پہ کتنے ماہر تھے، انہوں نے کتنا زندگی کے تجربے اور کتاب و سنت کا علم سے کتنا کچھ انہوں نے سیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں الخامس، پانچواں نقطہ جو ہے کسی بھی تکلیف دہ فیصلے میں مشہد الحمد، اللہ کے حمد اور اللہ کی تعریف کا عنصر، وَأَنَّ لَهُ سُبْحَانَهُ الْحَمْدَ التَّامَّ عَلَى ذَلِكَ، اور تمام کے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، من جمیع وجوہی، ہر اینگل اور ہر لحاظ سے ساری تعریفوں کا حقدار وہی ہے۔ اللہ اس وقت تو نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا نا، الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا بے شمار، یعنی کیونکہ یہ تیری رحمت ہے، یہ تیرا حکمت ہے، یہ تیرا عدل ہے، یہ توحید کا تقاضا ہے، الحمدللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اس عورت کی جس کی بیٹے کی روح کو فرشتے قبض کر کے لے آتے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ میرے فرشتوں، تم نے میری اس بندی کے بیٹے، اس بندی کے کلیجے کے ٹکڑے کو تم اٹھا کر لے آئے ہو۔ وہ کہتے ہیں جی اے اللہ۔ تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کو اٹھا کے تم لے آئے ہو۔ وہ کہتے ہیں جی اے اللہ۔ تو کہتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ تم نے میری بندی کو کس حال میں دیکھا؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں حمیدک واسترجعک، اے اللہ وہ اس تکلیف میں جب اس کی اولاد کی روح ہم نے نکال لی، اس مصیبت میں بھی وہ الحمدللہ کہہ رہی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہی تھی، وہ تیرا شکر ادا کر رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ میری اس بندی کے لیے جنت میں ایک عالی شان بے مثال محل بناؤ، اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ یہ اس انسان کا گھر ہے جس نے اللہ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف جس نے ادا کی۔ تو مصیبت کے وقت الحمدللہ کہنا، مصیبت کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹا وفات پا گئے تھے نا ابراہیم، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا القلب یدمع، القلب تدمع، العین تدمع، آنکھوں سے تو آنسو بہ رہی ہے اور دل بھی غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے تو وہی کہیں گے جس سے ہمارا اللہ راضی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ زبان اللہ کے ذکر سے، اللہ کے شکر سے مصروف رہے، الحمدللہ انسان کہے تو کیا ہی بات ہے۔ یہ بھی اللہ کے فیصلوں پہ انسان کا یہ رویہ ہونا چاہیے۔ اور چھٹا مشہد العبودیہ، ایک اللہ کے فیصلے جو ہمیں پسند نہیں آتے ہیں یا جن میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ان میں ایک یہ پہلو بھی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وَأَنَّهُ عَبْدٌ مَحَض، اور یہ کہ میں صرف اور صرف بندہ ہوں، من کل وجہ، ہر لحاظ سے۔ بندگی ہم پڑھ چکے ہیں نا، ہم نے پڑھا تھا اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، بندے کا بیٹا ہوں، لونڈی کا بیٹا ہوں۔ وہ ہم نے پڑھا تھا نا، آدم علیہ السلام تک جتنے بھی میرے باپ ہیں سارے تیرے بندے، اور بندگی کہتے کسے ہیں؟ وہ شاندار تشریح کی تھی ابن قیم رحمہ اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے رحمت نازل فرمائے۔ بڑا کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا، بڑے علم کی باتیں انہوں نے بتائی ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ عَبْدٌ مَحْضٌ مِّن كُلِّ وَجْهٍ، ہر لحاظ سے وہ صرف اور صرف بندہ ہے۔ تجری علیہ احکام سیدہ، ایسا بندہ جس پر اس کے سید اور اس کے آقا کے فیصلے چلتے ہیں، وَأَقْضِيَتُهُ، اور اس کے قضاء، اس کے فیصلے، بحکم کونہ ملکہ وعبد، کیونکہ یہ اس آقا کی ملکیت ہے اور اس کا غلام ہے۔ میں صرف غلام نہیں، میں اس کی ملکیت ہوں، میں سارا کا سارا تیرا ہوں اے اللہ۔ اب تو جو تجھے ٹھیک لگے، تجھے ٹھیک لگا تو تو نے کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں بندہ ہوں تو اللہ کی، میں جب بندہ ہوں تو میں کون ہوتا ہوں اس کے فیصلے پہ اعتراض کرنے والا؟ میں ہوں کون جو یہ کہوں کہ تو نے مجھ سے میری اولاد کیوں چھینی ہے، تو نے مجھ سے میرا مال کیوں چھینا ہے؟ میں بندہ ہوں، میں کیوں بھول جاتا ہوں کہ میں بندہ ہوں؟ مجھے حق نہیں ہے، کیونکہ میرا مالک میرے بارے میں مکمل اختیار بھی رکھتا ہے اور میرے بارے میں بہترین فیصلہ بھی کرتا ہے، میرے بارے میں رحیم بھی ہے اور میرے بارے میں انصاف کرنے والا بھی ہے، اور میں اس کا حمد بے بیان کرتا ہوں۔ وَأَقْضِيَتَهُ، اچھا، فَيُصَرِّفُهُ تَحْتَ أَحْكَامِهِ الْقَدَرِيَّةِ، تو وہ اپنے
قدر اپنے تقدیر کے احکام کے ذریعے خود فیصلے کرتا ہے، کما یصرف تحت احکام الدینیہ، جیسے دینی احکام میں اس اللہ کے اعمال کرنے، اللہ کے مطابق، اس اللہ کے حکم کے مطابق چلنے پر پابند ہونا، اس طرح جو دنیاوی معاملات ہیں، جو کونی فیصلے ہیں، اس میں بھی وہ اللہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ دین میں بھی اللہ کی مرضی، میں نے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، اور کون میں اللہ کی خلقت میں بھی اللہ کی مرضی ہی چلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فهو محل لجریان هذه الاحکام علی، تو اے اللہ میں سر سے لے کے پاؤں تک تیرے حکم کا مجھ پر نافذ ہونے کا میں ایک مشین ہوں۔ مطلب اے اللہ، جس طرح یہ آسمان ایک مشین ہے، جسے تو جس طرح حکم دے گا اس طرح یہ چلے گا، زمین ایک مشین ہے، تو جو حکم دے گا اس زمین نے اس طرح کرنا ہے، میں بھی ایک مشین ہوں، جو تو کرے گا، جو تو کہے حکم دے گا اسی کے مطابق ہونا ہے۔ تیرے فیصلے مجھ پہ پورا ہو کے رہنے ہیں، اور میں تیرے مطابق ہی چلنے والا مشین ہوں، میں اپنی مرضی کر نہیں سکتا ہوں۔ جہاں تو نے مجھے اختیار دیے ہیں وہاں پہ بھی میں تیری مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کروں گا، اور جہاں تو نے اختیار نہیں دیا ہے، یہ دل کون سا میری مرضی سے دھڑکتا ہے، یہ کان، آپ کے کان آپ کی مرضی سے نہیں سنتے ہیں، آپ ان کو بند کر کے دکھاؤ، ان کو ہاتھ لگائے بغیر نہیں بند کر سکتا ہے انسان۔ تو یہ اعضاء اللہ کی مرضی سے، یہ گردہ، یہ گردے چل رہے ہیں، یہ میدا تمہارا چل رہا ہے، تم کہو کہ نہیں میں کھانا کھاؤں اور میری مرضی چلے آگے، نہ جی، تو بس کھانا پیٹ کے حوالے کر اور تو بھول جا، پیپڑے تیرے چل رہے ہیں، تو یہ چیزیں تیرے اختیار میں ہے ہی نہیں، تو دھڑکن کو روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا۔ تو یہ جیسے اللہ تو تیرے مرضی کے ساتھ ہی یہ چلتے ہیں نا، اسی طرح تیرا ہی مرضی چلنا ہے، اور تو جو کرے گا وہی ہونا ہے، اور جو تو نے کیا ہے وہی میرے لیے عدل بھی ہے، اور میں اس پہ شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور اسی میں تیری حکمت ہے، اور اسی میں تیری رحمت ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ تیری ہی مرضی سے ہی سب کچھ ہوا ہے۔ میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ آج ہم اگلا سبق بھی پڑھ لیں، لیکن میرے خیال سے آج اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اصلاح اور ہدایت کا سبب بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔